بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کو میرا السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ہمارے چینل اور آگ پر۔ سانحہ کربلا کے پولیٹیکل اور سوشل محرکات کیا تھے کہ جس کی وجہ سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا؟ یہ ٹاپک رہا ہے ہمارے پچھلی 2 ویڈیوز کا، اور ہم نے کور کیا ہے تمام تر مسلم ہسٹری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پولیٹیکلی اور سوشلی، اور اس مقام تک پہنچے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کوفے کے لیے اپنے شہر حجاز سے، یا جسے ہم مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، نکل کھڑے ہوئے۔ نہ صرف کوفے کے لوگوں کے خطوط بلکہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، جو اس وقت آپ کے لیے حالات دیکھنے کے لیے کوفہ گئے تھے اور جنہوں نے وہاں سے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ 10,000 سے 12,000 لوگ جو ہے وہ تیار ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، ان سارے پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے بہتر سمجھا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ میں کوفے میں جا کے اور ان لوگوں کی بیعت حاصل کروں، اور اس کے بعد وہ نظام مملکت جو خراب ہو چکا ہے، یہاں وہ کہیں نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ بنے، میں بار بار یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن وہ اس نظام مملکت کو صحیح کرنا چاہتے تھے جو اللہ اور اس کے نبی نے مقرر فرمائے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ امرہم شورا بینہم کے مطابق نظام حکومت کو قائم کریں، کیونکہ نہ تو امیر معاویہ اور نہ ہی ان کا بیٹا یزید لوگوں کے مشورے سے خلیفہ بنے تھے۔ دوسری طرف یزید بھی بے خبر نہیں تھا، اسے کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات اور ان سب باتوں کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ ایک بہت ہی سخت قسم کا گورنر جن کا نام تھا عبداللہ ابن زیاد، اس کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ پہلے تو کوفہ کے جو بغاوت ہے اس کی سرکوبی کی جائے، اور دوسرا حضرت امام حسین سے ہر ممکن بیعت لی جائے، اور اگر وہ بیعت کرنے پہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ ابن زیاد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کوفے میں آنے کے بعد کوفے کے رہنے والوں پہ سختی کی، اور اس سختی کے نتیجے میں وہ لوگ اپنی بات سے پھر گئے، یعنی وہ بیعت جو انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ کی تھی اس سے پھر گئے، اور اس کا جو ایک حل نکلا وہ یہ کہ انہوں نے ابن عقیل کو، جو مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے چچا بھی تھے، ان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کی اطلاع حضرت امام حسین کو راستے میں ہو گئی، اور ویسے بھی ان کو کئی لوگوں نے جو ہے وہ راستے میں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح اپنے ارادے کو بدل لیں اور کوفہ کی طرف ہجرت نہ کریں، لیکن وہ اپنی فیملی کے کچھ افراد، جن کو کہا جاتا ہے کہ 50 ساتھی تھے اور 9 فیملی کے افراد تھے تقریباً، لے کے، اور وہ 9 ستمبر 680، 8 ذی الحج 60 ہجری بنتا ہے، حج سے ایک دن پہلے جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفے والوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، تو آپ کا ارادہ ہوا کہ آپ واپس چلے جائیں، لیکن اس وقت ابن عقیل کے فیملی کے ممبرز جو ہیں، ان کے بیٹے اور بھائی، وہ بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے التجا کی حضرت امام حسین سے کہ ان کو ان کے والد یا بھائی کے قصاص دلوایا جائے اور ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ اب یہ عربوں کا رواج ہے کہ اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو وہ اس کا قصاص یا اس کے قتل کا بدلہ لیتے، تو حضرت امام حسین بھی اس بات میں خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ سب لوگ ان کے برے وقت کے ساتھی ہیں، اور ان کی حمیت نے یہ بات اجازت نہیں دی کہ برے وقت پہ یا اس وقت ان کی قصاص سے منع کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے صحرائے عرب کے شمال کا راستہ اختیار کیا تھا۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے قائل کرنے پر گورنر مکہ اس وقت تھے عمرو بن سعد، انہوں نے اپنے بھائی ابن جعفر کو امام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ مکہ میں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس آنے پہ راضی کیا جائے، لیکن حضرت امام حسین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے ان کو آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نتائج سے قطع نظر ان کو شہادت کا بھی علم تھا، جس کا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا، مگر کہتے ہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت ان کے خواب میں آ کے بتائی تھی۔ ایک مفکر ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں کسی حد تک، علامہ ڈاکٹر قلب صادق، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت ہی بڑے مفتی سے لے لیا تھا، اور وہ فتویٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی بیس پہ تھا کہ اگر ایک خلیفہ موجود ہو تو دوسرا خلافت کا حقدار بننے والا واجب القتل ہوتا ہے۔ تو ایک بہت مشہور ہیں قاضی ابن العربی، وہ ابن عربی نہیں جو اندلس والے تھے، وہ نہیں، وہ تو فلسفی اور وہ تھے۔ ایک اور قاضی ابن عربی گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور زیادہ تر فقہی تفسیر لکھی ہے انہوں نے ان سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ حسین قتل ہوئے اپنے نانا کی تلوار سے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو قابل ذکر تھی کہ فتویٰ بھی لیا تھا اس نے، اور اس فتوے کا استعمال بھی کیا، لوگوں کو یہ ظاہر کیا کہ حضرت امام حسین کی کوفہ آمد کا مقصد خلافت ہے، یا خلافت کے خلاف غداری ہے، یا ملک کے خلاف غداری ہے۔ تو بہرحال ہوا یوں کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تھبیلہ کا علاقہ تھا جہاں پہ حضرت ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تھی، اور جہاں آپ نے ایک دفعہ سوچا بھی تھا حضرت امام حسین نے کہ واپسی کا سفر کیا جائے، لیکن پھر حضرت ابن عقیل کے جو رشتہ دار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رشتہ داروں کی وجہ سے انہوں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کر دیا، اور ہوا یہ کہ راستے میں پھر کچھ دور آگے بڑھے تھے تو ان کو ایک اور بری خبر ملی، اور وہ بری خبر یہ تھی کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قیس بن مشیر السعدوی۔ ان کی ذمہ داری حضرت امام حسین نے یہ لگائی تھی مکے میں کہ یہ کوفہ جائیں اور کوفے والوں کو حضرت امام حسین کی آمد کی اطلاع دیں، مگر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب اس ساری بات کی سارا ڈیٹیلز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو دی، اور ان سے کہا کہ آپ میں سے جو کوئی بھی واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ تو جو لوگ مکے سے ساتھ آئے تھے وہ تو واپس نہیں گئے، لیکن جو راستے میں ساتھ مل گئے تھے حضرت امام حسین کے، ان میں سے کافی لوگ واپس چلے گئے، بلکہ تقریباً سبھی واپس چلے گئے۔ اب دوسری طرف ابن زیاد نے کیا کیا، جو گورنر تھا کس کا؟ کوفہ کا۔ اس نے کوفے سے 1000 آدمیوں کا لشکر بھیجا، جو کس کی قیادت میں تھا؟ حرہ بن یزید التیمیمی کی۔ ابھی جو حرہ بن یزید التیمیمی ہے، اب اس کے نام سے آپ کو شاید یاد آیا ہوگا ابن ملجم تیمیمی، جس نے کس کو شہید کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ بھی کوفے سے تعلق رکھتا تھا، اور انہی سبائیوں کے گروپ میں سے تھا جو سبائی فتنہ حضرت عثمان علیہ السلام کے دور میں اٹھا تھا۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ یہ قادسیہ کے قریب حضرت امام حسین کے پاس پہنچا، اور اس نے حضرت امام حسین کو روکنے کی کوشش۔ جب اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خود سے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے بلایا گیا ہے، اور انہوں نے ان خطوط کا بھی ذکر کیا جن میں مختلف باتیں لکھی گئی تھی، جن میں سے ایک دو باتیں ایسی بھی تھی کہ ہمارے شہر میں کوئی امام نہیں ہے، اور وہ تنگ آ چکے ہیں اس یزید کی حکومت سے، اور انہوں نے مدد کے لیے انہیں بلایا تھا۔ اور نہ صرف انہوں نے یہ بات کہی، بلکہ انہوں نے اس حر کو ان خطوط میں سے کچھ خطوط دکھائے بھی۔ تو اب اس حر نے کیا کیا کہ اس نے مکمل طور پہ ان معلومات کی تردید کر دی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، اور اس نے حضرت امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جانے کے ساتھ ساتھ انہیں یزید کی بیعت بھی کر لینی چاہیے، جس پہ حضرت امام حسین نے حر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے حضرت امام حسین کو تنبیہ بھی کی کہ وہ نہ تو کوفہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی واپسی جا سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ کہیں اور جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے قافلہ جو ہے وہ قادسیہ کی طرف جب بڑھنے لگا تو راستے میں حر نے ان کا پیچھا کیا، اس کو
ابن زیاد کی طرف سے ایک نیا حکم ملا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین کے قافلے تک پانی کی رسائی کو بند کر دیا جائے۔ اب جب حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی کہ وہ چاہیں تو ان کی جو حر ہے اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی جنگ لڑیں، لیکن آپ سے کہا کہ آپ ایک قصبہ تھا وہاں پہ قریب قصر کے نام کا کہ آپ وہاں چلے جائیں، تو حضرت امام حسین نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ تو وہ دشمنی شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی وہ دشمنی کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین تو لڑنے کی نیت سے تھوڑی آئے تھے۔ بھلا کوئی لڑنے کی نیت سے آتا ہے تو کیا لیس دین 100 پیپل لے کے آتا ہے؟ صرف 100 لوگ بھی نہیں تھے ان کے ساتھ، تو وہ اتنے کم لوگوں کو لے کے اپنی فیملی کو لے کے تھوڑی آتے۔ وہ تو صرف اور صرف کوفہ والوں کی انویٹیشن پہ آئے تھے۔ 2 اکتوبر 680 2 محرم الحرام کے قریب حضرت امام حسین جو ہیں وہ کوفہ سے کوئی 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جو کہ 43 میل بنتا ہے، 43 میل۔ وہ شمال کی جانب کا ایک علاقہ ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو آپ وہاں کربلا تک پہنچے۔ عمر بن سعد جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے تھے، اس وقت رے کے گورنر تھے۔ یزید کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ 4000 کی نفری لے کے جاؤ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکو۔ اب 4000 کی نفری بالمقابل کتنے 100 افراد تقریباً۔ بہرحال انہوں نے تھوڑا سا پشت و پیش سے کام لیا، تو ابن زید نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا اور یہ کہا کہ یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مقابلہ کریں گے یا پھر آپ رے کی گورنری چھوڑ دیں گے، اور بدقسمتی سے انہوں نے رے کی گورنری کو اہمیت دی، مگر ایک ساتھ میں نرم گوشہ رکھا حضرت امام حسین کے ساتھ، اور حضرت امام حسین کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ دمشق کی طرف نکل جائیں، اور حضرت امام حسین کا موقف یہ تھا کہ وہ یا تو واپس جائیں گے یا پھر یزید سے ملیں گے اور مل کے ان کو ساری تفصیل بتائیں گے، لیکن آپ نے ان کو مستقل یہی کہا کہ وہ دمشق کی طرف چلے جائیں، اور ابن زید کے ساتھ جا کے کچھ تھوڑی سی سفارش بھی کی، جبکہ حضرت امام حسین کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ یا تو یزید کے سامنے ملنا چاہتے تھے اس سے فیس ٹو فیس، یا پھر واپسی کا راستہ چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے نہ تو انہیں ملنے دیا اور نہ واپسی کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت امام حسین یزید سے مل لیتے تو وہ تمام خطوط جن کی بنیاد پر یہ سارا قافلہ یہاں آیا تھا، وہ تمام خطوط انہیں دکھا دیتے، تو اس وقت کوفہ کے لوگوں کے لیے زندگی حرام ہو جاتی، اور واپسی کی صورت میں بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ تو طے یہ پایا کہ کچھ بھی ہو اس معاملے کو یہیں پہ دبانا ہوگا۔ ابن زید بہت گہری نگاہ سے ہر معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ عمر بن سعد کے دل میں نرم گوشہ ہے حضرت امام حسین کے لیے، اور وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے معاملے کو سلجھا لیا جائے۔ اس نے ایک اور آفیسر بلایا جس کا نام تھا شمر بن ذوالشان۔ یہ تقریباً 9 محرم کی رات کو کربلا میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے فوری طور پہ چارج سنبھالا، اور ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک طرف کر دیا۔ اس نے جیسے ہی چارج سنبھالا، اس نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا، اور صورتحال جو ہے وہ جنگ کی ہو گئی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہا تھا اس کے علاوہ کہ وہ اپنے بچے ہوئے جو بھی ان کے ساتھ ساتھی تھے ان کو میدان جنگ میں لے آئیں، اور یہاں پہ پھر ایک گھمسان کی جنگ ہوئی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ تمام ظاہر ہے، آپ خود سوچئے کہ 100 افراد کتنی دیر تک مقابلہ کر سکتے تھے، پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس تھی ان کی، بھوکے تھے، کھانا نہیں تھا، سب کمزور، جسمانی کمزوری الگ ہو گئی تھی، اور حالات الگ خراب ہو گئے تھے، اور بالآخر ہوا کیا کہ ان لوگوں نے غلبہ پا لیا حضرت امام حسین کی فوج پہ،
اور آخر کار میرے آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جو کوفیوں نے کیا وہ یہ کہ تمام کے تمام خیمے جلا دیے گئے۔ خیمے جلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان میں وہ تمام خطوط اور وہ سارے ایویڈنس رکھے ہوئے تھے جو یزید کو اگر مل جاتے تو کوفیوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ اس پوری سانحے میں صرف ایک انسان زندہ بچا جو حضرت علی بن حسین تھے، جو بیمار تھے اور اس وقت اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، جو بعد میں زین العابدین یعنی چوتھے امام معصومین کہلائے۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ختم کر دی جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے ایک ایسا واقعہ ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کا بہت ہی شرمناک واقعہ ہے، جو میرے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی حرمت خراب کرنے کا باعث ہے۔ ہوا یہ کہ مدینہ والوں نے جب یہ خبر سنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے بیعت سے منحرف کر دیا خود کو، یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ یزید کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ اہل مدینہ نے بیعت کو توڑ دیا تو اس نے فوری طور پہ اہل مدینہ پہ سرکشی کی، میرے آقا دو جہاں کے شہر کو پامال کیا۔ 3 دن تک اس شہر کو حلال قرار دے دیا گیا، یزیدی فوجوں کے لیے حلال قرار دے دیا گیا کہ جس کا چاہے گھر خراب کرو، جس کا چاہے مال لوٹو، جس عورت کی چاہے عزت لوٹو۔ کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، مدینہ کی گلیاں خون سے تر ہو گئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔